رقص کی محفل سے توپ کے دہانے تک۔ پیارے ناظرین اور سامعین، یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو رقص کی دنیا سے نکل کر بغاوت کا پرچم تھام لیتی ہے۔ یہ ہیں عزیزن بائی، 1857 کی جنگ آزادی کی شیر دل مجاہدہ، جنہوں نے اپنے فن، اپنی ذہانت اور اپنی جان کو وطن کی نذر کر دیا۔ 22 جنوری 1824 کو راج گڑھ، مالوا، مدھیہ پردیش میں پیدا ہونے والی عزیزن بائی عام عورت نہ تھیں۔ بچپن ہی میں قسمت نے انہیں محفل رقص کی طرف ڈھکیل دیا، مگر ان کے دل میں ایک اور ہی نغمہ دھڑک رہا تھا۔ وہ نغمہ تھا آزادی کا، انقلاب زندہ باد کا۔ جب 1857 میں بغاوت کی چنگاری بھڑکی، نانا صاحب پیشوا، تاتیا ٹوپے اور عظیم اللہ خان کی قیادت میں کانپور مرکز انقلاب بن گیا، تو عزیزن بائی نے فیصلہ کیا کہ ان کا فن اب محفلوں میں نہیں بلکہ آزادی کے محاذ پر چمکے گا۔ انہوں نے خواتین کا ایک خفیہ گروہ بنایا اور یہ خفیہ گروہ مستانی ٹولی کے نام سے جانا جاتا رہا۔ مستانی ٹولی رات کو انگریز فوجیوں کی محفلوں میں شریک ہو کر ان کی چالیں سمجھتی، منصوبے سنتی اور صبح ہوتے ہی یہ معلومات انقلابیوں تک پہنچا دیتی۔ عزیزن بائی گھوڑے پر سوار، مردانہ لباس میں ملبوس، پستول اور تلوار کے ساتھ آزادی کے متوالوں کا حوصلہ بڑھاتی۔ جون 1857 میں جب کانپور کا محاصرہ ہوا، عزیزن بائی قلعے میں زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کرتی، ہتھیار پہنچاتی اور کبھی خفیہ پیغام رسانی میں مصروف۔ شہر پر جب دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہوا تو وہ گرفتار ہو گئیں، جنرل ہیولاک کے سامنے پیش کی گئیں۔ ہیولاک نے کہا، نانا صاحب اور تاتیا ٹوپے کہاں ہیں؟ عزیزن بائی نے نگاہ اٹھا کر جواب دیا، میں مر سکتی ہوں مگر اپنے وطن کے جیالے سپاہیوں کا راز نہیں کھول سکتی۔ جرت پر جنرل نے حکم دیا کہ انہیں توپ کے دہانے سے باندھ کر اڑا دیا جائے۔ 20 ستمبر 1857 کو عزیزن بائی نے مسکراتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے آزادی کی تاریخ میں امر ہو گئی۔ عزیزن بائی کی قربانی یہ بتاتی ہے کہ آزادی کے لیے نہ نصب شرط ہے، نہ پیشہ، نہ منصب۔ ایک طوائف بھی تاریخ کا دھارا بدل سکتی ہے اگر اس کے دل میں وطن کی محبت اور حوصلے کا چراغ جل رہا ہو۔ سلام ہے تم پر عزیزن بائی، تمہاری جرت کو سلام، تمہاری وفا کو سلام، تمہاری قربانی کو سلام۔ آپ سن رہے تھے مجاہدہ آزادی عزیزن بائی پر فاروق سید کی تحریر، انیسہ انصاری کی آواز میں۔